بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنی اردو کی تیسری کلاس لیں گے جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، اور یہ موجود ہے آپ کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پہ۔ تو آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں۔ مرزا محمد سعید کے عنوان سے جو آپ کی کتاب میں جو سبق موجود ہے، یہ بنیادی طور پر صنف کے لحاظ سے یعنی نثر کی قسم کے لحاظ سے یہ خاکہ ہے، اور خاکہ اس صنف نثر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخصیت کی زندگی کے چیدہ حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور ان چیدہ حالات کے ذریعے اس شخصیت کی پوری زندگی سامنے لائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اردو لٹریچر میں دو اصناف موجود ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے سوانح عمری اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خاکہ نگاری۔ سوانح عمری، یہاں پہ میں نے تعریف لکھی ہے کہ وہ صنف نثر ہے جس میں مصنف کسی شخصیت کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات قلم بند کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سوانح مولانا روم، یا الطاف حسین حالی کی سوانح عمری اس نے لکھی ہے حیات سعدی کے نام سے، جو کہ سعدی شیرازی کی زندگی کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری کتاب ہے یادگار غالب، جو کہ سوانح عمری کی یہ سوانح عمری کی کتابیں ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف کسی شخصیت کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام حالات کو بیان کر رہا ہے۔ سوانح عمری میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام حالات کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ خاکہ میں زندگی کے تمام حالات بیان کرنے کے بجائے مختلف اور اہم پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری کی یہاں آپ تعریف دیکھیں کہ یہ وہ صنف نثر ہے جس میں کسی شخصیت کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اور منفرد پہلو کو ایسی مہارت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے پر اس شخصیت کی تمام زندگی واضح ہو جائے اور اس کی خوبیاں و خامیاں قاری کے سامنے آ جائے، جیسے کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ سوانح عمری میں تمام حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جا رہی ہیں تو پیدائش سے لے کر موت تک کے جو اس کی زندگی کے جتنے حالات ہیں، مصنف کو وہ سارے حالات لکھنے پڑتے ہیں، جبکہ خاکہ نگاری اس کی مناسبت سے مختصر ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ناول اور افسانہ میں فرق ہے۔ اب ناول بھی کہانی ہے جو کہ زندگی کے حالات پر مشتمل ایک کہانی ہوتی ہے، جس میں تمام زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے کہانی کی صورت میں، جبکہ افسانہ بھی ایک کہانی ہے لیکن وہ مختصر کہانی ہے۔ تو اسی طرح سوانح عمری میں بھی کسی شخصیت کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور خاکہ نگاری میں بھی، لیکن دونوں میں فرق یہی ہے کہ خاکہ نگاری یہ خاکہ جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، اور سوانح عمری یہ تفصیل کے ساتھ اور اس میں مفصل حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ دونوں میں خاکہ نگاری میں اور سوانح عمری میں یہ فرق ہے۔ یہ جو مرزا محمد سعید کے نام سے اس عنوان سے آپ کی کتاب میں سبق موجود ہے، تو یہ بھی خاکہ ہی ہے، جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کے مختصر حالات آپ کے پاس صفحہ نمبر 12 پر موجود ہیں، اس کو پڑھیں۔ اس میں کوئی مسئلہ ہو، کسی جملے میں کوئی لفظ آپ کو اس کا معنی پتہ نہ ہو یا اس کو آپ نہ سمجھتے ہوں، تو وہ آپ مجھ سے باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم یہ مرزا محمد سعید جو یہ خاکہ ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع سے پہلے کہیں
سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت پر ماں گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائے۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ تو یہ شروعاتی پیراگراف ہیں جس میں مختصراً مرزا محمد سعید کی وفات کی بات کی گئی ہے کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ پرسوں یعنی آج سے اس کا چونکہ سوئم انہوں نے کہا ہوا ہے تو آج سے 3 دن پہلے مرزا محمد سعید کی وفات ہوئی ہے۔ اس کو بیان کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ ہم اتنی غافل قوم ہے کہ قوم کے باکمال شخصیت اور کی موت کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا، اس کی بھی خبر ہمیں نہ ملی۔ تو اس کو دیکھیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ دل دھک سے رہنا یعنی گھبرا جانا، ڈرنا، خفا ہونا، دل ڈرنا کہ صبح شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ صبح سویرے میں نے اخباروں میں ایک خبر پڑھی جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا۔ اور خبر کیا تھی کہ پروفیسر محمد سعید کا آج سوئم ہے، کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کو مرے ہوئے 3 دن پورے ہو گئے۔ سوئم وفات کا 3را دن، یعنی کہ مرزا محمد سعید جو ہے آج سے 2 دن پہلے وفات ہو چکے ہیں اور آج ان کی وفات کا 3را دن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا محمد سعید کی طرف اشارہ ہے کہ مرزا محمد سعید وہ شخصیت تھے جنہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور خاموشی کے ساتھ چل بسے، خاموشی کے ساتھ وفات پا گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ مرزا صاحب کے علالت مزاج، علالت کہا جاتا ہے بیماری کو، علالت مزاج یعنی مزاج خراب ہونا، طبیعت خراب ہونا۔ تو مرزا محمد سعید کی طبیعت کی خرابی یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ مرض الموت اس مرض کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شخص کو موت آ جائے، یعنی آخری مرض آپ کہہ لیں، اس کی زندگی کا جو آخری مرض ہے اس کو مرض الموت کہا جاتا ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ آج اس کا 3را دن ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہ کسی نے یہ ذکر کیا کہ مرزا محمد سعید کی طبیعت خراب ہے یا وہ مرض الموت میں مبتلا ہے۔ اس کی اطلاع اس سے پہلے کسی نے نہیں دی اور کہیں سے بھی اس کی خبر ہمیں نہ ہوئی۔ حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت پر ماں گئے۔ پرسوں یعنی 2 دن پہلے رحلت پر مانا، رحلت یعنی چلے جانا، وفات پانا، انتقال ہونا، کہ 2 دن پہلے وہ وفات پا گئے، اس کی موت ہو گئی اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر نہ ہوئی۔ پرسوں وہ مر بھی گئے اور سینکڑوں ایسے لوگ جو ان کو جانتے ہیں، ان کے قدردان ہیں، ان کی قدر کرنے والے ہیں اور ان کے دوست ہیں، ان کو اس وفات کا جو سانحہ ہے اس کی خبر بھی ان کو نہیں ہوئی۔ ارتحال بھی انتقال یا موت کو کہا جاتا ہے، سانحہ واقعہ۔ تو یہ جو ان کی موت کا واقعہ ہوا، حد یہ ہے کہ ان کے جو قریبی دوست ہیں، ان کے جو سینکڑوں قدردان ہیں، ان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کو بھی ان کی وفات کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال والا شخص ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔
اور افسوس اس بات پہ ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے مرزا محمد سعید، ایک بہت بڑے ادیب تھے۔ ان کی ایک کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، آگے اس میں بات آئے گی، مذہب اور باطنیت کے نام سے، ناول بھی انہوں نے لکھے ہیں، کچھ اور بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، پروفیسر بھی تھے۔ تو شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے اتنا بڑا آدمی وہ اٹھ جانا مطلب وہ چلے جانا، وفات پانا، اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ سناونی خبر مرگ کو کہا جاتا ہے، موت کی خبر کو، کہ ان کی موت کی خبر بھی ہمیں نہ ہوئی اور اتنی بڑی شخصیت ہم میں سے اب نہ رہیں۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ بحیثیت قوم، کتنے بے خبر ہیں کہ ہم میں جو بڑی شخصیت ہیں، جو قابل لوگ ہیں، ان کی ہمیں اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا۔ بھئی یہ زندہ لوگوں کا، زندہ قوموں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ زندہ قومیں تو اپنی جو بڑی شخصیت ہے، جو ان کے ہیروز ہیں، ان کی بہت قدر کرتے ہیں، ان کا حال چال پوچھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں یہ تک خبر نہ ہوئی کہ ان کی وفات بھی ہو گئی، وہ چلے بھی گئے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے، شعار، طریقہ، اصول وغیرہ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال والے لوگ، اہل کمال والے سے غافل ہو جائیں۔ غافل ہونا، بے پرواہ ہونا، کہ یہ بھئی زندہ لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باکمال لوگوں سے، اپنے باکمال شخصیت سے یوں بے خبر ہو، یوں بے پرواہ ہو۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ ایسی بے پرواہی جو ہے یہ ایک جرم ہے، ایسی بے پرواہی کرنا باقاعدہ ایک جرم ہے، اور اس کی سزا ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا یہاں تک بھی پتہ نہیں ہے ہمیں۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جو بے پرواہی ہے اسی ہی کی ہمیں سزا ملی کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا۔ یہ اسی غفلت، اسی بے پرواہی ہی کی وجہ سے مرزا محمد سعید کو اچانک ایک ہی لکھا ہوا ہے، ایک ہی سے مراد ہے یکایک یا اچانک، کہ یکایک اچانک فوراً مرزا محمد سعید جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ ایک ہی کے لیے آپ معنی لکھیں، یکایک یا اچانک۔ اچانک مرزا محمد سعید ہم سے چھین لیے گئے، تو اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اب دوسرا پیراگراف جو ہے، شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم کا مرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک پوری قوم مر جائے، کیونکہ اس ایک عالم کی وجہ سے پوری دنیا کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، کہ یہ تو فی الحال ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی مرزا محمد سعید وفات پا گئے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا۔ اب ان کی عدم موجودگی یعنی غیر حاضری، اس کے اوپر آپ لکھیں غیر حاضری، عدم موجودگی، غیر حاضری لکھ لیں۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی۔ ان کی غیر حاضری اب بار بار ہمیں مرزا محمد سعید کی یاد دلائیں گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ گھاؤ زخم کو کہا جاتا ہے، گھاؤ کے اوپر لکھ لے زخم۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرزا محمد سعید کی جو موت کا زخم ہے
یہ بڑھتا جائے گا، اس کا ازالہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ کوئی بھر نہیں سکتا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے۔ مختصر ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا مزاج، ان کی طبیعت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت، ان کی صورت، کیونکہ یہ خاکہ نگاری میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کو سامنے لایا جائے اور مختصراً ان کے تمام حالات کو قاری کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے۔ تو اب ان کی طبیعت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، خاموشی سے اپنا کام کرتے تھے، شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے وہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ان کو جو بھی کچھ لکھنا تھا وہ لکھتے تھے اور کتاب میں لوگوں کو پیش کر دیتے تھے، خاموشی سے اپنا کام کرتے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا ان میں نہیں تھا، قابل شخصیت تھے، لیکن اپنی اس میں یہ نہیں تھا کہ بھئی لوگوں پہ اپنا علم جھاڑے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کہیں کہ بھئی میں ایک بہت بڑا عالم ہوں، ایک بڑی شخصیت ہوں، ایک علمی شخصیت ہوں۔ یہاں تک کہ جو ان کے آس پاس رہنے والے سینکڑوں لوگ تھے ان کو بھی ان کے علمی اور ادبی قابلیت کا پتہ نہیں چلا کہ یہ علم کے حوالے سے کس مقام پر فائز ہیں، ادب کے حوالے سے کس مقام پر فائز ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو ان کی زندگی میں بھی اس چیز کا پتہ نہیں چلا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے، شہرت کے لیے لکھ لیں مشہور ہونا، شہرت مشہور ہونا۔ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو مرزا محمد سعید تھے وہ مشہور ہونے سے گھبراتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی میں مشہور ہو جاؤں، اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پبلک یعنی عوامی پلیٹ فارم پر آنا بھی ان کو پسند نہیں تھا، عوامی سطح پہ بھی وہ نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی کہ بھئی عوام کے سامنے آ کے بڑی بڑی باتیں کرے اور اپنے آپ کو ایک بڑا علمی شخص کے طور پر متعارف کرائے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور سلی کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر، بس اپنا کام کر رہے تھے، کوئی کسی سے بدلے کا، عوض کا یہ تمنا اس کی نہیں تھی، اس سے بے نیاز تھے۔ ستائش مطلب کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ستائش کرنا، تعریف کرنا، تمنا، خواہش، صلہ، بدلہ، بے نیاز ہونا، کسی بات کی پرواہ نہ کرنا۔ تو اس بات کی ان کو پرواہ نہیں تھی کہ بھئی کوئی میری ستائش کرے، میری تعریف کرے یا مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے، بھئی اپنا کام کرتے تھے، ان کو لکھنا تھا، بس لکھتے جاتے تھے۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے مزے کے لیے۔ بھئی ایک ادیب تھے اور ادیب کے لیے سب سے بڑی تسکین اسی بات میں ہے کہ وہ لکھتا جائے، تو اپنی تسکین کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنے لطف کے لیے وہ لکھتے جاتے تھے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، ان کو بھئی یہ کام تھا کہ میں لکھوں، کتاب لکھوں، ناول لکھوں، تو بھئی وہ لکھتے جاتے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں لکھ رہا ہوں لیکن لوگ میری تعریف نہیں کر رہے یا مجھے اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو لکھنا تھا۔ وہ ایک سچے ادیب تھے اور وہ لکھنا جانتے تھے اور وہی وہ لکھتے تھے۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ فرمائشی کام سے مراد یہ ہے کہ کوئی پبلشر، کوئی کتاب چھپوانے والا ادیب سے فرمائش کرے کہ فلاں موضوع پہ کوئی آپ کتاب لکھ لیں، ہم اس کتاب کو پھر چھاپیں گے، کوئی ناول لکھ لیں، کوئی ایسی شاعری کریں، تو اسے فرمائشی کام کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے، مرزا محمد سعید نے ساری عمر کبھی فرمائشی کام نہیں کیا کہ پبلشر کے کہنے پر کہ بھئی آپ یہ ناول لکھ لیں تو آپ کو اتنا معاوضہ دوں گا، ایسا کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ سر عبد القادر وہ شخصیت ہے جو کہ علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے، اور ان کے رسالے کا نام تھا مخزن، جس میں علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی نظم تھی ہمالہ، وہ بھی اس میں شائع ہوئی تھی، اور اقبال صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 55 سال پہلے بھی انہوں نے
سر عبد القادر کے رسالے جس کا نام تھا مخزن، اس میں کچھ مضامین لکھے مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں۔ یہ نہیں کہ سر عبد القادر نے ان کو کہا ہو کہ اس انداز سے ایک کتاب لکھے، مضمون لکھے، کوئی ناول لکھے، افسانہ لکھے۔ بھائی جو خود لکھنا چاہتے تھے وہی لکھا اور رسالے کو بھیج دیا اور اس کو وہاں چھاپ دیا، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تب لکھتے، جب ان کا دل چاہتا، جی چاہنا، دل چاہنا، کہ کسی کے فرمائش پر انہوں نے نہیں لکھا۔ یہاں تک کہ عبد القادر جو کہ بڑی شخصیت ہے، اس کے کہنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں لکھا، ہمیشہ اپنے جب دل ان کا کیا تو انہوں نے لکھا۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ شیخ سر عبد القادر معروف ادیب، مشہور ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے، تو اس پر بات ہو چکی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ کوئی قصیدہ لکھ لیا کسی دولت مند آدمی کے حق میں، اس کے بارے میں، تاکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو، اور وہ جو بڑا شخص ہے وہ کیا ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، تو ایسا کبھی اس نے نہیں کیا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، اور نہ یہ اس لیے لکھا کہ بھئی میری جو لکھائی ہے، جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی پیسے ملے، میں دولت مند ہو جاؤں۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، اور اس بات کی کبھی انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی کہ بھئی مجھے اس سے پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، بلکہ وہ پیسے کے جب کوئی ذکر کرتا تھا تو اس پہ چڑ جاتے تھے۔ چڑ جانا، غصہ ہونا، چڑ جانا، اس بات پہ غصہ ہوتے تھے کبھی کسی نے کوئی پیسے کا ذکر کیا کہ بھئی آپ اگر اس طرح کی کتاب لکھ لیں یا کوئی ایسا مضمون لکھیں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو اس بات سے وہ الٹا خفا ہو جاتے، غصہ ہو جاتے، اور پھر کہتے کہ اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اب اس کی جو طبیعت ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کی باتوں پہ ان کو غصہ آتا اور پھر منانا بھی ان کو مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ مزد مزدوری کو کہا جاتا ہے، معاوضہ آپ لکھ لیں، مزد مزدوری یا معاوضہ یا قیمت آپ لکھ لیں۔ پبلشر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کتابیں چھپواتا ہوں، جو کتابیں پبلش کرتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے جو بڑے بڑے پبلشرز تھے، انہوں نے کئی بار مرزا محمد سعید سے فرمائش کی کہ آپ کتابیں لکھ لیں کہ تاکہ ہم ان کو چھپوا سکیں، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ انہوں نے جب اپنا پہلا ناول لکھا یاسمین کے نام سے، تو وہ بھی ایک پبلشر ہے جو ان کے شاگرد تھے، ان سے وہ کتاب چھپوائی، ان سے پبلش کی کتاب، لیکن بغیر مزدوری کے، کسی معاوضے کے تحت نہیں، معاوضے کے بدلے نہیں، ان کو بغیر قیمت کے وہ کتاب پبلش کے لیے دے دی، پبلش مطلب چھپوانے کے لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا۔ یاسمین ناول کے بعد دوسرا ناول انہوں نے لکھا خواب ہستی، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا، وہ بھی بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی معاوضے کے، اس کو بھی چھپوا دیا۔ اسی طرح مطلب یہ کہ کتابیں لکھنا ان کا بڑا شوق، وہ ان کا اپنا شوق تھا، وہ کتابیں لکھتے تھے لیکن کسی پیسوں کی خاطر نہیں، کسی معاوضے کی خاطر۔ میں کہتے ہیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، محض یعنی صرف اس غرض سے۔ پبلشر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادارہ یا وہ شخص جو کتابیں چھپواتے ہیں، جو مصنفین کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں ان کو چھپوا کے پھر لوگوں میں اور مختلف علاقوں میں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، صرف اس کام کے لیے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، وہ اس لیے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے کوئی ناول لکھوائیں اور پھر اس کو پبلش کریں۔ شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ بھئی وہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ فرمائشی کام کرتا ہی نہیں ہے۔
مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کئی بڑے مصنفوں کو کہہ کے ان سے ناول، ان سے کہانیاں، ان سے افسانے لکھوا چکے تھے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے، وہ کیوں نہیں لکھیں گے کہ بیٹا ہم ان کو 1000 ایک ناول کے لیے دیں گے تو وہ ضرور لکھیں گے۔ اس وقت میں 1000 روپے بہت زیادہ تھے، مثلا تقریباً 1961 میں 100 روپیوں کی قیمت آج کل کے 5000 کے برابر تھی، تو اس وقت میں 1000 روپے بہت زیادہ تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو جب 1000 روپیہ دیں گے اور ان سے 1000 کے عوض ناول لکھوائیں گے تو وہ ضرور لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ یہ بھائی وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے پہ لوگ ناول لکھا کرتے تھے، کیونکہ 200-250 بھی بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، اس شخص کا تعارف کیا کہ بھئی یہ فلاں کا ادارے سے ہیں، یہ پبلشر ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب کا ماتا ٹھنکنا، کسی کام کے انجام کا پہلے سے پتہ چل جانا۔ ماتا ٹھنکنا یعنی آپ کو پتہ چل جانا کہ بھئی کوئی ایسا کام ہونے والا ہے یا اس کام کا آخر میں یہ نتیجہ ہوگا، تو ماتا ٹھنکنا کے لیے لکھیں کسی کام کے برے انجام کا پہلے سے پتہ چل جانا۔ مطلب یہ کہ مرزا صاحب سمجھ گئے کہ بھئی یہ شخص جو ہے مجھ سے کچھ لکھوانے آیا ہے، مجھ سے کچھ لکھ رہے ہیں۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی یعنی فوراً ملتے ہی، جیسے ان کو موقع ملتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ ان سے کہا کہ بھئی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے ایک ناول لکھوا لوں۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بڑے نفیس مزاج کے آدمی تھے، غصہ ناک نہیں تھے، زیادہ غصہ کرنے والے شخص نہیں تھے۔ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ وہ بیچارہ 1000 کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 1000 سے تو وہ یہ ضرور لکھے گا، 1000 روپیے کا میں ان کو کہہ دوں گا تو وہ خوشی خوشی لکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، تب بھی مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں، کہ بھئی میں جو کام کر رہا ہوں یعنی کچھ اور لکھ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا وہ کام چھوڑ دوں اور آپ کے لیے لکھنا شروع کروں، یہاں تک کہ آپ اس کے لیے مجھے 5000 یا 10000 روپے بھی دیں۔ 5-10 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ سٹی گم ہونا، ڈر جانا، گھبرا جانا، حیران ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ تو بھئی وہ تو ڈر گئے کہ 10-5 کی تو بڑی بات ہے یہ، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے۔ پہلو بدل کر یعنی 2-4 منٹ بیٹھ کے، کبھی ایک پہلو کبھی دوسرے پہلو، وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد اس نے جانے کی رخصت مانگی کہ بھئی مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا ہے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے ہیں، تو یہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ معرکۃ الآراء، مشہور، مقبول، معروف، بڑا کارنامہ، بڑا کام، تو ان کی سب سے جو مشہور اور معروف کتاب تھی، یہ وہ وقت تھا کہ جب مرزا محمد سعید یہ لکھ رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے مذہب اور باطنیت، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ پروفیسر تاجور نجیب آبادی کے بارے میں نیچے مختصراً لکھا ہے کہ تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے، شاعر بھی تھے اور ادبیات پہ ان کو ادبیات کے عالم بھی تھے۔ ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب جب مکمل ہوئی، مذہب اور باطنیت، جو کہ ایک مشہور کتاب ہے، تو پروفیسر تاجور نجیب آبادی یہ کتاب لے گئے لاہور اور وہیں سے اس کو شائع بھی کی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، یہ ان کا علمی کارنامہ، ادبی کارنامے اس سے الگ ہے۔ جو کچھ ناول انہوں نے لکھے ہیں، یاسمین ناول ہے، خواب ہستی ناول ہے، کچھ اور نام بھی ہیں جو آگے آ رہے ہیں،
لیکن علمی کام ان کا یہ ہے، علمی کام یہ کہ مطلب مذہب پہ وہ بات کر رہے ہیں، باطنیت پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائے، چھانٹنا، تلاش کرنا، یہ ایک علمی کارنامہ ہے۔ معرفت الآراء ایک ہی کتاب ہے، لیکن اگر 100 عمدہ کتاب، بہترین کتابوں کی تلاش کی جائے تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ بھی اردو کی ایک عمدہ کتاب ہے اور علمی کتاب ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، آپ اس کو غور سے سنیں، کوئی بھی مشکل لفظ ہو باقاعدہ آپ ویڈیو سے پہلے کتاب اور پینسل سامنے رکھا کریں، اور کتاب میں جو بھی مشکل لفظ ہیں یہاں سب کے معنی میں بتا چکا ہوں، آپ نے ہر لفظ کے اوپر یہ معنی لکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری ویڈیو ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کے آپ اس کو دیکھ لیں، کیونکہ ویڈیو یہ چونکہ نثر ہے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ 4-5 بلکہ 6 صفحوں پر مشتمل یہ ایک خاکہ ہے، تو آپ ٹکڑوں میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، توڑا توڑا کر کے آپ اس کو دیکھ لیا کریں، غور سے سنا کریں، کوئی اور مشکل الفاظ کے اوپر اس کے معنی لکھا کریں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا جملہ ہو جس کا آپ کو مفہوم چاہیے، جس کو آپ نہ سمجھ گئے ہوں، تو آپ مجھ سے وہ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اپنے لیکچر میں پھر اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔